السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 820واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، میاں بیوی کے آپس کے درمیان کے تعلقات، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے، ننند بھاوج کے لڑائی جھگڑے، یہ جو ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی ایسا کوئی دن گزرتا ہو جس میں مجھے اس کے تعلق سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی سوال نہ پوچھا جائے۔ بہت سارے مسائل، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے نزدیک عبادات کا اسلام تو موجود ہے، مستحبات والا اسلام موجود ہے، مکروہات والا اسلام موجود ہے، نوافل والا اسلام موجود ہے، یہاں تک کہ ہم نے غلو اور مبالغے والے اسلام کو بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، گھریلو زندگی اور معاشرت والا اسلام ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنی ہی دینداری ہونے دو، دین کی بڑی بڑی باتیں ہونے دو، یہاں تک میں کہوں گا کہ اگر ساس وہ بھی فضائل اعمال کی تعلیم کرنے والی ہو، یا بہو وہ بھی فضائل اعمال کی تعلیم کرنے والی ہو، مستورات میں بات کرنے والی ہو، چاہے اس کا اللہ کے راستے میں وقت لگتا ہو نہ لگتا ہو، یا عمومی ہمارے جو گھرانے ہیں جن کے اندر دین کے اعتبار سے تعلیم ہوتی ہے، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، ویسے گھرانوں کے اندر بھی یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ ویسے گھر کے بہو کو بھی اور ویسے گھر کی ساس کو بھی معاشرت والا اسلام پتہ ہی نہیں ہے۔ روزانہ کے لڑائی جھگڑے، روزانہ کے تعلقات میں خرابی، اور یہ سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہمارا ہندوستانی معاشرہ، وہ ہے ہمارا ہندوستانی کلچر۔ ہم چاہے کتنی دین کی باتیں کر لو، لیکن ہم اپنے مسجد سے باہر اسلام کو نہیں نکال سکے۔ وہ اسلام آج تک نہ ہمارے گھروں میں آیا، نہ شادی بیاہ میں آیا، نہ معاشرت میں آیا، نہ معاملات میں آیا۔ وہ اسلام مسجد کی چار دیواری تک محدود ہو کے رہ گیا، جو صرف نمازوں اور رمضان کے مہینے تک بس۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مسائل، جو سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے اور آپس کے معاملات، ایک نوجوان فون کر کے کہتا ہے، مولانا صاحب شادی ہو کر اتنے دن ہو گئے، لیکن میں اپنی والدہ سے پریشان ہوں۔ کیوں بھائی، والدہ سے کیوں پریشان ہیں؟ والدہ نے تیرے اوپر ایسا کیا ظلم و ستم کی؟ بولے مولانا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی وہ گھر کا پورا کام کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، والدہ کی ساری فرما برداری کرتی ہے، اس کے باوجود میری والدہ کو بڑبڑ کرنے کی عادت ہے، طعن و تشنی مارنے کی عادت ہے۔ تو میں کبھی اپنی والدہ سے یہ کہوں کہ امی جان، آپ کا اس طریقے سے طعنے مارنا اور کسی کی بہن بیٹی کو برا بھلا کہنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، آپ اپنی زبان کو تھوڑا قابو میں اور کنٹرول میں رکھا کیجئے۔ تو میری ماں وہ مجھ سے یہ کہتی ہے کہ تو ماں کا نافرمان ہے، جورو کا غلام ہے، تیری شادی ہو کے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تو مجھے سکھائیں گا کہ میں نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ اور بولے مولانا اس کے بعد پھر میری والدہ کی زبان پہ فحش اور ننگی گالیاں تک آ جاتی ہے۔ بولے اب ایسی صورت میں کیا کروں؟ ایک لڑکی کا والد مجھے فون کر کے کہتا ہے، بولے مولانا صاحب بیٹی کی شادی ابھی ہوئی، چند مہینوں پہلے 10 لاکھ روپیے میں نے خرچ کیا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ ہم کو یہ ہال نہیں چلے گا، ہم کو وہ ہال چاہیے، تو ہم نے اس ہال میں اس ہال کو بک کیا۔ یہ بھٹیاری نہیں چلے گا، تو ہم نے وہ کیٹرر ان کے حساب سے بک کیا۔
یہ ڈشز نہیں چلیں گی. جو ڈشز ان کو چاہیے تھی وہ ڈشز ہم نے کی. ان کے من مرضی مطابق ہم نے شادی کی, نکاح کیا اپنے بیٹی کا. ان کے مہمانوں کا پورا اکرام کیا. ان کے ہر آنے والے کو کپڑے بنائے. ان کے ہر آنے والے کو رومال اڑایا. ان کی مستورات کو ہم نے جو ہے اپنی طرف سے ساڑیاں ہدیے کے اندر دی. اس کے باوجود شادی کے ابھی 2-3 مہینے ہی ہوئے, ان لوگوں نے بیٹی کو ہمارے گھر پہ بھیج دیا. اب میں ان کو تقاضا کر رہا ہوں, ارے بھائی آئیے اور لڑکی کو لے کر جائیے. تو لڑکی کے ماں باپ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ میری بیٹی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ دوسری طرف میرا جو داماد ہے وہ روزانہ ہمارے گھر پہ آتا ہے اپنی اہلیہ سے ملنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, اس لیے کہ اس کے اپنے بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں. لیکن اس کے ماں باپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کو اب وہاں پہ رشتہ نہیں رکھنا ہے. بتاؤ شرعاً اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہبری کرتا ہے؟ ایسی صورت میں کیا کروں؟ 10 لاکھ روپئے میں نے بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے خرچ کر دیے, اور اب حالت یہ ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لڑکے والے میری بیٹی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ میرا داماد وہ روزانہ بیٹی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ سارے مسائل اب مجھے آپ جواب دیجئے کس وجہ سے پیدا ہوئے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہماری قوم کو گھریلو اسلام پتہ ہی نہیں ہے, معاشرت والا اسلام ہی نہیں پتہ ہے. وہی اپنے ہندوانہ سماج اور ہندوانہ رسم و رواج اور غیروں کے طریقے ہمارے گھروں کے اندر, بھلے دینداری کی بڑی بڑی باتیں ہو, ہمارے اس زمانے کی ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا بیٹا ہے, اس کا حق صرف اور صرف اپنے بیٹے کے اوپر ہے. بیٹے کی بیوی کو وہ ایک لفظ نہیں بول سکتی, شرعاً بھی اور ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی. اگر کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بھی بتائیے کہ اسلام نے ساس کو یہ حق دیا ہے وہ اپنی بہو پہ طعن و تشنیع کرے, بہو پر حکومت چلائے, بہو کو آرڈر دے. یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو عورت ہے اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اس کے شوہر کی حد تک ہے. آپ کے گھر میں آئی ہوئی جو بہو ہے وہ صرف اپنے شوہر کی بیوی ہے, اس کے ذمہ اگر خدمت بھی فرض ہے تو وہ صرف شوہر کی ہے. ساس سسر کی اگر خدمت کر رہی ہے, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو روٹی کے ٹکڑے مل رہے ہیں توڑنے کو, وہ شکر کرتے ہوئے کھا لینا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر ان کے نخرے ہیں اور یہ اس کو تانے مار رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں آپ. اس لیے کہ اسلام نے ساس کو کہیں پر بھی کوئی رائٹس نہیں دیا ہوا ہے کہ بہو کے اوپر ظلم کرے, حکومت کرے اس کے اوپر. ارے وہ اپنے شوہر کی بیوی ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے اس کے ذمے صرف اور صرف اس کے شوہر کی خدمت فرض ہے, اس کے ماں باپ کی خدمت اس عورت پہ نہیں ہے, اس کے بہنوں کی خدمت اس کے اوپر نہیں ہے, اس کے بھائیوں کی خدمت اس کے اوپر نہیں ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں ہے اسلام میں. جس نے نکاح کر کے لے کر آیا ہے صرف اور صرف اسی کی خدمت اس کے ذمہ فرض ہے. وہ صرف اپنے شوہر کے خدمت کی جو ہے مکلف ہے, اور اسی کی خدمت کرنا اس کے لیے لازمی ہے, ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے گھروں میں ہم نے سیریلوں والا جو گھر بنا دیا ہوا ہے, تعلیم بھی ہو رہی ہے اور بہوؤں پہ ایسا ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے, دین کی باتیں بھی ہو رہی ہے اور بہوؤں پہ ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ مسلمان کا گھرانہ ہے, یہ معاشرت والا اسلام ہی پتہ نہیں. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ حفاظت فرمائے. اور جلن اور حسد تو زبردستی کا. شوہر اگر اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے, اپنے بیوی کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے,
ہمارے گھروں میں تو مشکل ہو گیا 50 روپے کی چیز بھی بیوی کے لیے لے کر آنا. 50 روپے کی چیز بیچارے کے لیے چوری ہو چکا ہے. چوری چھپے سے بھی اگر وہ جیب کے اندر لا رہا ہے, لوگ اس میں بھی ہاتھ ڈال کے ٹٹول رہے. جورو کو اکیلے میں تو کچھ نہیں لے کے آئے رہے, بولے انہیں چیک کرو اس کے جیب. اللہ حفاظت فرمائے. میاں بیوی کا گھر سے باہر اکیلے نکلنا مشکل ہو چکا ہے. یہ ہے مسلمانوں کے گھرانے آج کے. حالانکہ اسلام نے ان کو پورا فریڈم دیا, اسلام نے ان کو پوری آزادی دی کہ شوہر کے ذمہ فرض ہے, کسی کی بہن بیٹی سے اس نے نکاح کر کے لے کر آیا ہے تو اس کو باہر لے کر جائے, اس کو اس کے رشتہ داروں سے لے جا کر ملائے, اس کو اس کے ماں باپ سے لے جا کر ملائے. کبھی وقت میں اکیلے میں تنہائی میں میاں بیوی کو بھی وقت ملنا ضروری ہے, تاکہ بہت ساری باتیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے, اپنی بہنوں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں. مگر ہمارے یہاں تو حسد اور جلن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ میاں بیوی تنہائی میں بھی اگر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے اور کچھ بوڑھیوں کو عقل عطا فرمائے, وہ دروازوں کو بھی کان لگا کے کھڑے ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا معلوم بڈھی کی پراپرٹی ہڑپ کرنے کی سازش ہو رہی اندر. جیسے یہ بہت بڑے حیدرآباد کے نوابی خاندان سے تھی, اس کے باپ دادا نے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے, تو اس کے بارے میں پروگرام بن رہا, دیوار کو کان لگا کے, دروازوں کو کان لگا کے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. اور وہ جو دوسرا مسئلہ ہے, جنہوں نے اپنے بیٹی کے بارے میں میرے سے پوچھا کہ ماشاءاللہ شوہر ٹوٹ کر اپنے بیوی سے محبت کر رہا ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے بہنوں کی وجہ سے, اس کے ماں باپ کی وجہ سے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس لڑکی کو ہمارے گھر پہ بھیجا جائے. اچھی بات ہے, نہیں چاہتے تو نہیں چاہتے. اسلام نے شوہر کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی سے اس نے نکاح کیا ہے, اس کا نان ہے, نفقہ ہے, اس کے رہنے کا مکان ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ذمے ہیں. وہ اپنی بیوی کو گھر لے کر دے, اس کے رہنے کا کھانے کا انتظام کرے, لے کر رہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے. آج میرے محترم بزرگوں دوستو, میں خود پریکٹیکل اس بات کا شاہد اور گواہ ہوں. میں نے آج تک طلاق کے جتنے مسئلے دیکھا ہوں یا جن مجلسوں میں نے شرکت کیا ہوں, میں کہتا ہوں 90% تو میں نے ایسے دیکھا جس میں شوہر اور بیوی دونوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. مسئلے کائے کے ہے؟ شوہر کی بہن کا مسئلہ ہے, اس کو جلن ہے, اس سے حسد ہے اس سے. مسئلہ کس کا ہے؟ شوہر کی ماں کا مسئلہ ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس نے میرے بیوی بیٹے کے اوپر قبضہ کر کے رکھ لی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ گھر والوں کی وجہ سے جتنے طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں, گھر والوں کی وجہ سے. میاں بیوی میں کوئی لڑائی نہیں, میاں بیوی میں کوئی جھگڑا نہیں, یہ فتنوں کی وجہ سے. اور دین کی بڑی بڑی باتیں کریں گے اور پتہ چلا کہ ان کو معاشرت والا اسلام ہی پتہ نہیں ہے. اسی لیے یہ سارے مسئلے مسائل فون پر پریکٹیکل جو سامنے آ رہے ہیں, میں نے سوچا ہوں الحمدللہ ابھی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا خود کا آفس ہو چکا ہے. ایسے سارے مسئلے مسائل لوگوں کے بیچ میں کمیونیکیشن کرنا, غلط فہمیاں دور کرنا, ان کو آپس میں کونسلنگ کر کے ان کے آپس کے رشتے کو جوڑنے کی فکر کرنا, اس کے لیے اب اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بھی ہم نے یہ سوچا ہے ایسی جو فیملیز ہیں ان کو ہم بلائیں گے, آمنے سامنے بات کریں گے, اور قرآن حدیث کی روشنی میں ساس کا کیا اسلام ہے, بہو کا کیا اسلام ہے, شوہر کا کیا اسلام ہے, سسرے کا کیا اسلام ہے, کس کے کیا کیا حقوق ہے اسلامی کے اعتبار سے, ان کو باضابطہ اس کی تعلیم دی جائے گی. اب عمل کرنا اور نہیں کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. صرف اور صرف گھروں کو جوڑنے کی بات ہمارے یہاں پر ہوں گی. طلاق اور خلا وغیرہ کے اور کوئی مسائل ہے تو پھر اللہ کے واسطے وہ ہم سے ربط نہ کرے, ہم سے کانٹیکٹ نہ کرے. طلاق اور خلا کا اگر کچھ مسئلہ ہے وہ آپ کسی دارالقضاء سے, دارالافتاء سے کانٹیکٹ کیجئے, ان سے ربط کیجئے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں. ہمارا تو کام صرف گھر کو جوڑنا اور ان کو سمجھانا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہے. تو اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا, اللہ کے واسطے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ
اور جو معاشرت والا اسلام ہے اس کو سیکھو کہ کس پر کیا کیا حقوق ہے، تو اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں پھر ہمارے گھروں میں یہ جو تباہیاں اور بربادیاں آئی ہوئی ہے یہ دور ہوں گی، اور پھر ہمارے گھر وہ جنت کا نمونہ بنیں گے، پیار ہوگا، محبت ہوں گی، اور ایک دوسرے کے حقوق پتہ ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی معاشرت والے اسلام کو سیکھنے کا شوق اور ذوق ہم کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔